من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بنی اسرائیل کو دعوت اور بنی اسرائیل کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دشمنی۔ یہ اپنی بک تھوڑی سی آگے کر لو، سایہ آ رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو توحید کی دعوت دی۔ کس کی دعوت دی؟ توحید۔ توحید کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرنے کی تلقین فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کون تھے رسول؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے علماء بنی اسرائیل کی سخت ملامت کی کہ وہ مچھر چھانتے ہیں اور پورے پورے اونٹ نگل جاتے ہیں، یعنی چھوٹے چھوٹے گناہوں کے بارے میں روک ٹوک کرتے ہیں اور بڑے بڑے گناہ آرام سے کر جاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی دنیا سے شدید محبت پر انہیں ڈانٹا کہ تم ان مقبروں کی مانند ہو جن کے باہر رنگ و روغن ہو اور اندر گلی سڑی ہڈیوں کے سوا کچھ نہ ہو، یعنی باہر سے تقویٰ، پرہیزگاری اور نیکی کا اظہار ہے لیکن اندر وہی دنیاوی محبت، مال کا لالچ ہے۔ یعنی اگر ہم اوپر سے نیک بنے ہوئے ہیں تو ہمیں اندر سے بھی نیک بننا ہے، خالی ہمیں بظاہر نیک نہیں بننا، ہمیں سچ مچ نیک بننا ہے، اندر سے بھی اللہ کا ڈر رکھنا ہے۔ باہر بیٹھ کے ہم اچھی اچھی باتیں کریں اور گھر جا کے موبائل لے کے ہم عجیب عجیب طرح کی ویڈیوز دیکھیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ابھی اذان ہو گئے۔ بنی اسرائیل کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف عظیم سازش۔ اس وقت فلسطین پر رومیوں کی حکومت تھی۔ فلسطین پر کس کی حکومت تھی؟ رومیوں کی۔ فلسطین پتہ ہے نا کون سا ملک ہے؟ جی بھائی۔ جہاں آج کل کیا ہو رہا ہے؟ جنگ، اسرائیل نے ادھر حملہ کیا ہوا ہے۔ بنی اسرائیل کے یہودی علماء نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازش کی۔ دیکھو یہودی شروع سے کیا کام کرتے آ رہے ہیں؟ سازشیں۔ بنی اسرائیل کے یہودی علماء نے کس کے خلاف سازش کی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازش کی۔ ان کے معجزات کو جادو قرار دیا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں جادو کفر تھا، اس لیے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مرتد قرار دیا اور واجب القتل ٹھہرایا۔ یعنی ایک سازش کے ذریعے انہوں نے کیا کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھنسایا اور کہا کہ ان کو جو ہے یہ قتل کر دیا جائے، استغفر اللہ، کیونکہ جو ہے وہ کہتے تھے کہ انہوں نے لوگوں کو کیا سکھایا ہے؟ یہ کیا کرتے ہیں؟ جادو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جادو کرنا کفر ہے، تو انہوں نے یہ ایک سازش کے تحت اس بات کو پھیلا دیا۔ بنی اسرائیل نے رومی حکمرانوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مذہبی جرم قرار دے کر انہیں سولی چڑھانے کی درخواست کی، معاذ اللہ۔ سمجھ آئیے کوئی بات کہ نہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو اچھائی کی دعوت دیتے تھے نا، اب انہوں نے کس طرح انہیں ہٹانا تھا؟ انہوں نے جو معجزات تھے انہوں نے کہا کہ یہ جو معجزے ہیں یہ معجزات نہیں ہیں بلکہ یہ کیا ہے؟ جادو ہے، اور جادو کرنا کفر ہے، گناہ کا کام ہے۔ تو انہوں نے اس طرح سازش کر کے ادھر کی حکومت کو یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ کیا قرار دی جائے؟ سولی چڑھانے کی درخواست کی، وہ جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ پھانسی دینا۔ بنی اسرائیل کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت۔ انجیل برناباس میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے ایک حواری رومی سپاہیوں کو اس باغ میں لے گیا جہاں ایک مکان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے۔ ہم نے پڑھا تھا نا حواری کون ہوتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے، کچھ لوگ ان پر ایمان لائے تھے نا، جو ان کی بات مانتے تھے، ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حواری۔ حواریوں میں سے ایک حواری نے کیا کیا؟ رومی سپاہیوں کو اس باغ میں لے گیا جہاں ایک مکان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ چہرہ ہی بدل دیا، ٹھیک ہے۔ وہ دوسرے شخص کا جو چہرہ تھا نا وہ کس جیسا کر دیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان کی طرف اٹھا لیا، یعنی جو اصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف اٹھا لیا زندہ، ٹھیک ہے، انہیں زندہ ہی اٹھا لیا، فوت کیے بغیر ہی، جس طرح اب یہ بیٹھی ہوئی ادھر بیٹھے بیٹھے اوپر چلی جائے، ٹھیک ہے، سمجھ آئی؟ فوت کیے بغیر،
زندہ آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ رومی سپاہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ کو پکڑ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ جوڈس جو آدمی تھا نا اس کو پکڑ کر لے گئے اور اس کو سولی چڑھا دیا، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا دی ہے، جبکہ انہوں نے غلط آدمی کو اٹھا کر لے گئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی نیک لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہوتی ہے انشاءاللہ۔ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول۔ یہودی، عیسائی اور مسلمان تینوں اس بات کو جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے دوبارہ زمین پر بھیجے جائیں گے۔ ان کا نزول قیامت کے آنے کی بڑی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے۔ وہ زندہ اٹھا لیے گئے تھے نا، ٹھیک ہے، تو وہ زندہ ہی واپس آئیں گے، ٹھیک ہے۔ کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو کہ زندہ اٹھایا گیا ہو۔ کون اٹھائے گئے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ وہ دین اسلام کے پیروکار بن کر اس کی تبلیغ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام کے ذریعے مسلمانوں کے ہاتھوں یہودیوں کو سزا دلوائیں گے۔ اب یہودی ہم پہ ظلم کر رہے ہیں نا، فلسطین پہ کتنا ظلم کر رہے ہیں، تو وہ پھر کیا کریں گے؟ ان کے ساتھ مسلمان مل جائیں گے اور سب مل کر کیا کریں گے؟ یہودیوں کو سزا دیں گے۔ اس طرح پوری دنیا پر اسلام غالب ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شادی بھی کریں گے اور پھر یہیں ان کا انتقال ہوگا، اور ان کے انتقال کے کچھ عرصے کے بعد قیامت واقعہ ہو جائے گی۔ یعنی ابھی ان کی ڈیتھ تو نہیں ہوئی نا، ان کا انتقال نہیں ہوا۔ ہاں، جب ان کا انتقال ہوگا اس کے کچھ عرصے کے بعد پھر قیامت برپا ہوگی۔ یہ کیا سیکھا آپ لوگوں نے؟ کس کو کیا سمجھ آئی اس میں سے؟ حضرت عیسیٰ، شاباش، ویری گڈ، تکبیر۔ اور کس نے کیا سیکھا؟ ایک بات نہیں سیکھی، اللہ تعالیٰ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے، اور لیکن مشکلیں بھی آتی ہیں۔ دیکھو ان پہ مشکلیں آئی ہیں نا، اگر آپ میں مشکلیں آئیں تو پھر یہ نہیں سوچنا میں تو دین پہ چل رہی ہوں، میرے پاس تو بس سب کچھ اچھا ہونا چاہیے۔ جو دین پہ چلے گا اس کی مشکلیں آئیں گی۔ کیوں؟ آزمائش ہوگی، ویری گڈ۔ اس کے اوپر کیا ہوگا؟ ٹیسٹ ہوگا۔ اگر آپ کون سی کلاس میں ہو بھی؟ اب 4 میں ہو، ٹیسٹ ہوگا، پاس ہوگا تو 5 میں جاؤ گے نا۔ ہاں، اگر ٹیسٹ ہی نہیں ہوگا، اسکول چھوڑ دو گے تو پھر آگے تو نہیں بڑھ سکتے، ٹیسٹ تو ہوں گے۔ اس طرح دین میں بھی آپ لوگوں کے ٹیسٹ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ کہو گی ماما میں نے مہندی پہ نہیں جانا، شادیوں پہ، ماما کہیں گی کیوں نہیں جانا؟ تمہیں میں لے کے جاؤں گی، تمہاری ایسی کی تیسی، ٹھیک ہے۔ تو پھر رولا گولا مچے گا اچھا خاصا، اسی طرح اور بہت سی باتیں ہوں گی، لیکن اس وقت آپ نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مدد دے، ٹھیک ہے، تاکہ میری ماما بھی اور میں دونوں سیدھے راستے پہ چل سکیں۔ چلو، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ چلو جی، یہ کون لایا اذلان؟ کینڈیز بانٹ دو، اذلان آپ اور یہ سب بچوں کو کینڈیز بانٹ دو، اٹھو۔